السلام علیکم معزز دوستو، پیش خدمت ہے دعائے حرز جاں جسے لکھا ہے عظمیٰ مجاہد نے۔ آج ہم اس کی 22 ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ زاور شاہ نے تمام تر فاصلوں اور عارضی باڑوں کو ختم کرتے، اس کی وجود کی رعنائیوں کو اپنا مسکن بناتے، اس کی گردن پہ اپنی لب رکھتے نورالعین کی بولتی بند کروائی تھی۔ کمرے میں جادوئی فسون پھیلنے لگا تو وہ بس اس کی ذات تک محدود ہو کے رہ گئی تھی۔ شاہ پیلس میں لگائے گئے سٹیج پہ بیٹھی وہ فسوکار لڑکی مریم شاہ کی دل کو شدت سے زیر کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد آج اسے آنے کی اجازت ملی تھی، کیونکہ دنیا کے دکھاوے کو ہی صحیح اسے زمل کے شوہر کی حیثیت سے برداشت کرنا تھا، پر منہاج شاہ کا اجنبیت بھرا انداز ہنوز برقرار تھا۔ اس کی نسبت سائقہ تو صدقی دل سے اس چیز کی خواہاں تھی کہ زمل کا گھر بس جائے۔ طلاق کا لفظ ہی ایک بدنما داغ تھا۔ تبھی بڑی اماں کے ہمراہ آئے مریم شاہ کو ویلکم کیا تھا۔ زاور نہیں آئے گا، نہ نورالعین اس چیز کی خبر سائرہ شاہ سے پڑ چکے تھے۔ تبھی روشانی اداس سی بیٹھی تھی، جبکہ مہیر اس کی دل جوئی کی کوشش میں لگا تھا۔ لالا جان اتنے ایگوئسٹک ہیں، ہمیں نہیں پتہ تھا یہ، وہ رہان سی بولی تھی۔ سب کچھ ایک دم سے ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے میری جان، وقت اور حالات اپنے درمیان کی چپکلش کو اپنے وقت پہ ہی ٹھیک کریں گے۔ اتنا تو نظر آتا ہے نا کہ اس قلعے کے مضبوط بند ٹوٹنا شروع ہو چکے ہیں۔ مہیر نے سامنے کی طرف اشارہ کیا تھا، جہاں شاہو جان، شاہ نواز اور منہاج شاہ کے برابر میں زمان شاہ ٹھہرے تھے۔ پھر بھی لالا تو بہت ضدی ہیں، اس نے مایوسی سے کہا تو مہیر نے آہستگی سے اس کے ہاتھ تھپ تھپائے۔ آپ کیوں فکر کر رہی ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ میرے بچے کو بھی ہلکان کر رہی ہیں؟ مہیر شاہ کے مصنوعی غصے اور سمجھانے بجھانے پہ وہ چپ ہو کے بیٹھی تھی۔ مہیر، کچھ لمحوں بعد اس نے پکارا تو مہیر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تھینک یو مجھے میری ذات کا غرور سونپنے کے لیے، میرے بچے کو اس کے مکمل رشتے دینے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں اترتی نمی کو مہیر نے اپنی انگلیوں کی پورس پہ چھونا تھا۔ غلط بات روشنی، وہ ہم دونوں کا بچہ ہے اور رشتے تو آزمائش ہوتے ہیں۔ لازم نہیں ہے کہ ہمارا آنے والا بچہ ہمارے ماضی کی پرچھائی خود پہ لے کے آئے۔ بس بحیثیت ماں اگر تم چاہو تو اسے بھی رشتوں کا غرور سونپو یا انہیں بدگمان کر دو۔ مہیر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ان کہے لفظوں میں بہت کچھ سمجھایا تو وہ سر ہلاتے آنسوؤں کی نمی پینے لگی تھی۔ زمل اور مریم کی رسم شروع ہوئی تو زمل کے پہلو میں مریم شاہ کو بٹھایا گیا تھا۔ اجنبیت کی دیوار ہنوز قائم تھی۔ کیسی ہو تم؟ مریم نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ زندہ ہوں، افسوس۔ وہ چاہ کے بھی چپ نہیں رہ پائی تھی، جبکہ اس کا انداز مریم کو چپ کرا گیا تھا۔ کیا مجھے معاف نہیں کر سکتی ہیں زمل؟ اس کے پیروں پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کبھی نہیں، میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ آپ نے میری خوشیوں، خواہشوں اور ذات کو مسمار کیا ہے۔ وہ گرائی تھی۔ مریم کو چپ لگی تھی۔ 7 سہاگنوں کی اس رسم میں ہر کوئی ان دونوں کپلز کی خوشی اور خیر خواہی کا منتظر تھا، جبکہ اس میں واقعی زمل کا نقصان ہوا تھا، جس کا ڈاکٹر بننے کا خواب بھی ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ لالا، روشانی کی آواز پہ وہ بھی چونکا تھا۔ زاور شاہ کے پہلو میں چلتی نورالعین اور زاور شاہ سٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مریم نے نگاہیں زمین پہ مرکوز کی تھیں، زاور نے بغور اس کا انداز دیکھا تھا۔ روشانی سے ملی تو وہ ان گنت شکوے شروع کر چکی تھی۔ ان دونوں کو مبارکباد دیتے ہوئے مریم اور زمل کی طرف بڑھے۔ دونوں کے تاثرات ہی قابل فہم تھے۔ زمل کا سمجھوتا کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں تھا۔ زاور کی نسبت نورالعین کا انداز اور رویہ مریم شاہ سے قدر بہتر تھا۔ تقریب کے اختتام پہ جانی کیوں اس کے دل میں خواہش نے انگڑائی لی، جبکہ اس کی حدود متعین کی جا چکی تھی، پر پھر بھی جب اس نے بڑی اماں کے سامنے اپنی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے کھلے دل سے اسے شاہ پیلس میں رہنے کی اجازت دی تھی، جبکہ زمل تو پہلے ہی یہاں مقیم تھی۔ رسم سے فارغ ہوتے وہ ایک نظر اپنے ہیوی ڈریس کو دیکھتے اسے چینج کرنے کا سوچنے لگی تھی، جب کمرے میں آتے مریم شاہ کو دیکھ کر اس کی بے ساختہ نگاہ گھڑی پہ پڑی جو رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ آپ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آئے ہیں؟ وہ غصے میں پھنکارتی اس کی جانب بڑھی تو مریم نے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے سر تپیر اسے دیکھا تھا، جو گاؤں کی رسم کے مطابق نئی نویلی دلہنہ کا روپ اختیار کیے ہوئے تھی۔
साकिब जलवा दुश्मन ईमानो आ गई मुतर्रब बनगमा रहजन तमकीन होश है गालिब। अपनी बीवी से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। एक पल वो उसे वहीं अकड़ शख्स लगा था। आप शायद अपनी हदूद भूल चुके हैं। वो सर मोहरी से कहते हुए बाहर जाने की तरफ बढ़ी ताकि बड़ी अम्मा से उसकी यहाँ मौजूदगी पे सवाल कर सके। इतना तो वो जानती थी बिना किसी की हौसला अफजाई के वो ज़ावर शाह की मौजूदगी में उसके कमरे तक नहीं आ सकता था। हदूद में ही हूँ जिमल, लेकिन हदूद में रह के कैसे मैं इस सीमा को पार कर सकूँगा जो तुमने हमारे रिश्ते के दरमियान ला खड़ी की है। वो निढाल सा कहते उसका हाथ थामने लगा, पर अगले ही पल वो हाथ झटक गई थी। प्लीज़ डॉक्टर मीर, मैं जिमल का एहतजाज और बाकी मानदा अल्फाज उसने अपने लबों पे चुन लिए तो वो खामोश रह गई थी। वो उसे अपना आदी बनाना चाहता था ताकि फ़ैसला उसके हक़ में रहे। बड़ी मुश्किल से वो खुद को छुड़ा पाई थी। आप एक और गलती करने जा रहे हैं डॉक्टर मीर। अपनी मुंतशिर धड़कनों को संभालते उसने गुस्से से बेकाबू होते हुए कहा था। नहीं, मैं तमाम गलतियों का मुदावा करना चाह रहा हूँ। नफ़रत की चिंगारी पे मोहब्बत के पाहे रखना चाहता हूँ। मरियाम शाह ने उसे अपने काबू में किया तो वो उसकी गिरफ्त में फड़फड़ा के रह गई थी। वो सहीफ़ा हूँ मोहब्बत का जो उतरा तुम पर। वो सहीफ़ा हूँ मोहब्बत का जो उतरा तुम पर। तुम समझते हो ज़माने के लिए आया हूँ। किसी ज़ोर ज़बरदस्ती जबरो नफ़रत से नहीं, बल्कि आज मैं मोहब्बत के जज्बों से आपको छू के मोतबर करना चाहता हूँ ताकि आप भी जान सकें नूरुलैन कि जब महबूब को हज़ार वफ़ा की ज़ोम में छुआ जाए तो उसकी सरशारी क्या होती है। इस एहसास से आशना भी तो कराना है आपको। आज तक आपने मरियाम शाह की नफ़रत और ज़िद का पहलू देखा और मुतनफ़र हो गई। आज मोहब्बत को भी आज़मा के देख लें जिमल एक बार। मरियाम शाह तमाम फासले समेटते इस पे अपने लफ्ज़ों और हाथों की जादूगरी का जाल बिछा रहा था। जिमल उसका गिरबान थामे से सिक उठी तो वो उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार बांध गया था। मरियाम शाह की मोहब्बत के भड़कते शोलों में बिजली की कड़क शामिल हुई तो वो घनेरी जुल्फ़ों की छाँव तलाशने लगा था। जिमल ने एहतजाज करना चाहा था। प्लीज़ जिमल, आज नहीं, सिर्फ आखिरी बार अगर मैं इस इम्तिहान में सुरखरू ना हुआ तो वादा है कभी मुड़ के नहीं आऊँगा। उसके दहकते लबों ने अंगार लफ्ज़ उसकी समातों में उंडेले थे। जिमल इस अजीब वईद हाथों पे साकित हुए थे। जब मरियाम शाह ने उसके सुनहरी लिबास को तन से जुदा करते अपने लब उसके सीने पे जमाए, उसी से कुटी थे। आप बहुत जालिम हैं डॉक्टर मीर। आपने कभी मेरी ख्वाहिशों का एहतराम नहीं किया है। उसके जबर का एहसास करा गई थी। मैं किस कदर मोहब्बत में हारा हुआ एक मोम शख्स हूँ, उसे महसूस करके तो देखें जिमल। मैंने ख़ुद को सरता पैर आपकी मोहब्बत में आपके लिए और अपने बच्चे के लिए बदल लिया है। मरियाम शाह के लबों से अपने बच्चे का सुन के वो एक अजीब से एहसास में घिरी थी तो वहीं मरियाम शाह आखिरी उम्मीद से उस तक रसाई पाने लगा था। वो भी जैसे भागते भागते थक गई थी। आजमाना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसने पहरों उसे अपने सरहाने बैठे रोते सिसकते देखा था। इस शख्स को रोकने की चाहत भी नहीं हुई थी। अगली सुबह बेहद हसीन थी, कम से कम मरियाम शाह के लिए। सफ़ेद रुई के लिहाफ में मुक़य्यद वो परिवश उसके बाजू पे सर रखे सो रही थी, जबकि मरियाम शाह ने उसके गिर्द एक मजबूत हिसार बांध रखा था। दिल बाग बाग था तो आंखें हर रोज़ इस मंज़र की मुंतज़िर पाई की ख्वाह थीं। आज पहली बार उसे पता चला था कि जिमल की गर्दन और ठोड़ी के दरमियान एक स्याह तेल था जो इस वक्त मरियाम शाह को एक बार फिर से बहका रहा था, पर उसे अपने कदमों की रफ्तार पे बंद बांधने थे। उसे अब सिर्फ उसका फ़ैसला सुनना था। तभी एहतियात से उसके पहलू से उठ खड़ा हुआ था। एक अलविदाई निगाह उस पर डालते हुए कमरे से निकल गया था। मोहब्बत बाद में रोनमा होने वाला वाक़या है, पहले दिलों की बेबसी का समा बांधा जाए। ए दीरो हरम में बसने वाले नेको गुनाहगार पुरुषों की कल्बी तमन्ना, मैं क्यों कर तुम्हारी जुदाई में ख़ुद को हलकान न करूं। वल्लाह तुम्हारे साथ मेरी हैसियत उस ग़ुलाम की सी है जो सबसे ज़्यादा बोली लगाकर महारानी ने ख़रीद लिया हो और जिस तक अब किसी की भी रसाई मुमकिन नहीं। पहले से निकलते एक बार फिर निगाह उसके कमरे पे डाली थी। आज तीसरा दिन था। गोद भराई की रस्म को हुए मगर वो हनूज उससे मुंह बनाए हुए थे जब भी उसकी राह में हायल हुआ था। नूरुल्लाह ने उचटकती निगाह डालते रास्ता बदलना चाहा था, पर जावेर ने उसके दाएं बाएं हाथ रखते उसकी राहें मसदूद की थी।
اچھا سوری، غلطی تھی میری، مجھے آپ پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زاور نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ آپ کو تو ایک بندی آل ٹائم اویلیبل کر دی گئی ہے اپنا ایگریشن دکھانے کو۔ خوب کریں غصہ، کون پوچھنے والا ہے آپ سے کچھ بھی؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ او بیچاری کول بندی۔ زاویر کا انداز متبسم تھا جبکہ اس کی بات کھینچنے پہ وہ اور چٹکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہٹتی، زاویر نے اسے اپنے سامنے کیے اس کے لبوں کو فوکس کیا تھا۔ نور جاں، میری عیون بصر کی تابندگی آپ کے مجسم سراپے کی مرہون منت ہے۔ میری آنکھوں کا نور ہے آپ۔ محیط عالم میں میری دھڑکنوں کی لوئیں آپ کے قلب صافی سے حرارت پا کر تابندہ ہوتی ہیں۔ میری دھڑکنوں کے سرگم کا دار و مدار آپ کے ہونے سے ہے، اور ایک آپ ہیں کہ مسلسل مجھ سے گریزاں ہیں۔ اس نے نورالعین کے کانوں کے قریب جھکتے کہا جبکہ اس کی اگلی جسارت پہ وہ درد سے کرا اٹھی تھی۔ جانتی ہیں آپ کے وجود اور روم روم پہ میرا حق ہے، مگر اس سراہی دار گردن کے خم کے آگے ہمیشہ ہی میرا دل ناتواں ہوا ہے، جسے زندہ رکھنے کو یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ زاور نے اس کی گردن پہ پھر سے وائٹ کیا تھا۔ زاور، ہمیں درد ہو رہا ہے۔ وہ ساری ناراضگی بھلائے جلن کے احساس پہ سلگتی ہوئی اپنی انگلیوں سے اسے مچلنے لگی تھی۔ نور جاں، اس درد کی مسیحائی بھی آپ کو میسر کر دی جائے گی، ہمیں موقع تو دیں۔ وہ ہنوز شرارت پہ مائل تھا۔ نورالعین نے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ منہ دھو کے رکھیں آپ، ہم بہت تھک گئے ہیں شاہ، بالکل ہمت نہیں آپ کی کسی فرمائش کو پورا کرنے کی۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تو زاور نے ایک بار پھر سے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ 3 دن سے ہی آپ کے یہی تیور ہے، اگر ایسا کریں گی ہو سکتا ہے کوئی اور در دیکھ لیں ہم پھر کچھ۔ شاہ، اس کی احتجاجی آواز اور بھرائی آنکھوں میں وہ پل میں ہی ڈوبا تھا اور فوراً سے کان پکڑے جبکہ نورالعین پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ زاور کسی بچے کی مانند پورا دن اسے منانے کی تگدو میں رہا تھا۔ سمینہ شاہ بخوبی ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ سنو لڑکی، تم کچھ زیادہ ہی بھاؤ نہیں کھا رہی؟ کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں میں تمہیں۔ میرے بچے کے نہ کھانے پینے کا خیال ہے نہ ہی اس کے آنے جانے سے کوئی مطلب۔ یہاں پہ تمہارا یہ حال ہے تو شہر میں تم کیا کرتی رہی ہوگی اس کے ساتھ؟ وہ جو بھی کچن میں داخل ہوئی تھی پہل ہی سمینہ شاہ کی سست سننی پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے چیئر گھسیٹتے بیٹھ گئی تھی۔ ارے سمینہ بس کرو، بچی کے پیچھے ہاتھ دھو کے ہی پڑ گئی ہو تم تو۔ بڑی اماں نے اس کے حق میں سمینہ کو آڑے ہاتھوں لیا تو وہ لب بھینچے خانی بوا کے ہاتھوں سے ناشتہ لیے کرنے لگی تھی۔ زاور کی خواہش تھی کہ شاہ پیلس کے قریب ہاسپٹل کی تعمیر کروائی جائے تاکہ اسے بھی شہر اور گاؤں کے درمیان بسیجنا نہ پڑے، مگر یہ کہ حالات اسے قطعی اپنے حق میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ بڑی اماں، آپ کو تو جیسے دکھ نہیں رہے اس مہارانی کی تیور۔ سمینہ شاہ کہاں ہار ماننے والی تھیں۔ بس کرو سمینہ، منہ نہ کھلواؤ میرا۔ ارے تم اسے کیا شوہر کی خدمت گزاری سکھاؤ گی جو؟ بڑی اماں، وہ جو انہیں ماضی کے تانے دینے لگی تھی زاور کی پکار پہ پلٹی تھیں۔ بڑی اماں، کیا آپ لوگوں نے گھر کو ٹپیکل عورتوں کی طرح ٹیکل کیا ہوا ہے؟ اور اماں، میں نے ہی عین کو کچن کے کاموں سے روکا ہے۔ خانی بوا کے ہوتے ہوئے انہیں کچن میں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ویسے بھی وہ یہاں کچھ دن کی ہی تو مہمان ہے، ریلیکس کریں آپ لوگ۔ عین شاہ، روم میں آئیں آپ۔ نورالعین اسے سامنے پا کے حیران تھی، ابھی تو وہ گیا تھا۔ سر جھکائے اس کی مائیت میں چلتی روم میں آئی جو نوٹ ٹائی ڈھیلی کرتے بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ اس کی حالت حبس زدہ پنچھی جیسی لگ رہی تھی۔ تبھی نورالعین فکر مندی سے اس کے پاس آئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا شاہ؟ اس کا ماتھا چھوتے بولی جب زاور نے اسے ایک نظر دیکھتے اس کی کمر میں بازو حمائل کے اپنے پاس کیا تھا۔ شاہ، آپ؟ ٹھیک نہیں ہوں میں نورالعین، آپ کی ضد مجھے ہرانے لگی۔ میں اس شخص کا وجود قبول نہیں کرنا چاہتا، مگر میرے اپنوں نے جو دغا دیا ہے وہ بھی بھلائے نہیں جانے والے نہیں ہے۔ کیا جادو ٹونا کر رہا ہے وہ شخص؟ زاور کی گرم سانسوں سے وہ اندازہ کر پائی تھی کہ اسے ٹیمپریچر تھا۔ وہ خود بھی تو اس سے لاپرواہی سے گھوم رہی تھی اور وہ کتنا ڈسٹرب تھا نظر بھی آ رہا تھا۔ شاہ، آپ کو تو اتنا ٹیمپریچر ہو رہا ہے؟ وہ اس کی بات کو اگنور کرتے اس کے رخساروں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں مر بھی جاؤں تو فکر کی بات نہیں، ابھی غیروں کو ہم جولی جو بنا رکھا ہے آپ نے، مجھے کسی سے پرابلم نہیں ہے نورالعین، لیکن آپ بھی اس شخص کی سائیڈ لے رہی ہیں، کیا یہ اچھا کر رہی ہیں آپ؟ وہ خفگی سے بولا تو نورالعین نے سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو گھورا تھا۔ شاہ، ہم بس تو یہ چاہتے ہیں اس خود ساختہ دشمنی کو بھول کے آگے بڑھیں۔ زمان چچ بالکل اکیلے پڑ گئے ہیں، اور وہ شخص میرے اندر کے ایک ادھورے حصے کی کسک پوری کر دے، میں معاف کر دوں گا اسے۔ میں کیسے بھول جاؤں کہ اس نے مریم شاہ کی خاطر مجھے اور روشانی کے وجود کو نظر انداز کیا
اس نے سرخ آنکھیں نورالعین کے وجود پہ گاڑی تو وہ سر جھکا گئی تھی۔ نورالعین شاہ زاویہ شاہ کی بیوی کو نظریں جھکا کے نہیں بلکہ دو بدو اپنا موقف پیش کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بتائیں باقی سب کے ساتھ ساتھ آپ کیوں اس شخص کی حامی ہیں؟ زاویہ کے شدید غصے اور طبیعت خرابی پہ وہ جذبس ہوئی تھی، اس کے قریب چہرہ لائی تھی اور اپنے لب اس کے دہکتے رخساروں پہ رکھے۔ ہم نفرت کی چنگاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں شاہ۔ جس اور آپ دونوں لڑتے جھگڑتے ہیں کوئی تیسرا شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور زمل کا بھی تو سوچیں۔ وہ شخص جیسے تیسے بھی منسلک ہے، پر حقیقت تو یہی ہے کہ رشتے توڑنا شاہ خاندان کی روایت نہیں ہے۔ زمان چاچو نے بھی تو سمینہ چچی کو طلاق نہیں دی تھی، پھر وہ کیسے؟ نورالعین آپ پھر سے اس شخص کی وکالت کر رہی ہیں۔ وہ خفگی سے بولتے اسے خود سے دور کرنے لگا تو نورالعین نے اس کی گردن میں بازو حمائل کیے تھے۔ نہیں شاہ، ہم وہ وجہ ڈھونڈنے کی کوشش میں ہیں جس کا ہمیں اپنی نئی نسل کو بتانا ہے۔ بہن بھائیوں کے حوالے تو خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن چپکلشوں کی وجہ سے نہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا زمان شاہ کے زمان چاچو اس گھر سے پھر سے جڑنا چاہتے ہیں۔ ہم نے انہیں سمینہ چچی سے کلام کرتے دیکھا ہے۔ روشی دو بھائیوں کی محبت پہ نازا ہونے لگی ہے۔ بڑی اماں بیٹے اور پوتے کی واپسی پہ حالات بدلنے کی خواہاں ہیں، تو شاہو جان بھی اپنے قول سے باہر آ رہے ہیں۔ شاہ پیلس کے ستونوں کو اگر مضبوطی نہ دی گئی تو وہ ڈھلک جائیں گے۔ اپنی بات پوری کرتے اس نے زاویہ شاہ کے چہرے کو دیکھا، جہاں ایک اذیت سی تھی۔ بات تو کچھ نہ تھی، صرف انا آڑے آ رہی تھی، اور انا احساس اور خونی رشتوں کی قاتل ہوتی ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتے ہوئے وقت کی آندھی سے بڑے بڑے برج گرا دیتی ہے۔ شاہ، کوئی میڈیسن لا دیں ڈاکٹر صاحبہ، تاکہ شہر تک سفر کرنے میں آسانی رہ سکے۔ گاڑی ڈرائیو نہیں ہو پا رہی ہے ہم سے۔ وہ جو شخص اس کی بے رخی پہ اسے منانے آیا تھا مزید بکھر گیا تھا۔ آپ کہیں نہیں جا رہی ہیں؟ طبیعت دیکھی ہے اپنی؟ وہ کیئرنگ بیوی کا روپ اختیار کرتے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولی تھی۔ فرق کیا پڑتا ہے کسی کو؟ ایک تھکن نے پورے وجود کا احاطہ کیا تو پیشانی مسلتے بیڈ پہ لیٹا تھا۔ ہمت تو واقعی نہیں ہو پا رہی تھی جانے کی۔ ہم کوئی پین کلر لاتے ہیں۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے بولی تھی جب زاویہ نے اس کی کلائی تھامے اپنے قریب گرایا تھا۔ وہ سنبھلنے لگی تھی پر زاویہ نے کروٹ بدلتے اس کے وجود کو اپنی گھنی چھاؤں میں چھپایا۔ سگریٹ پرفیوم کی ملی جلی مہک نے اس کی قربت کا احساس کرایا تو وہ شرم سے پلکیں جھکا گئی تھیں۔ میرے ہونٹوں پہ کسی لمس کی خواہش ہے شدید، ایسا کچھ کر مجھے سگریٹ بھی جلانا نہ پڑے۔ گمبھیر آواز میں ہوئی فرمائش پہ وہ بوکھلا گئی تھی۔ بہت ظالم ہو گئی ہیں آپ، غیروں کی وکیل بنی پھرتی ہیں۔ زاویہ کی شکوہ گنا باتوں پہ اس نے منہ بسورا تھا۔ آپ کے اپنے ہیں سب شاہ، پلیز نفرت کی اس چنگاری کو ختم کرنے کی کوئی راہ تو سجھا دیں۔ ایسا لگتا ہے اب تو سمینہ چچی اور زمان چاچو کے درمیان بھی سب ٹھیک ہونا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو آپ کی ضد میں ایک بار پھر سے سب ختم ہو جائے۔ زاویہ کے سیدھے ہونے پر وہ اس کے سینے پہ ہاتھ دھرتے اس پہ اپنی ٹھوڑی ٹکاتے بولی۔ زاویہ شاہ اس کی ادا پہ قربان ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس کی محبت میں کتنی بدل گئی تھی، جو بذات نور مجسم بنی، گلے شبو آنکھیں بے خود انداز میں زاویہ شاہ پہ ٹکائے نور جزر کا ایک حسین و جمیل فلسفہ لگ رہی تھی۔ زاویہ شاہ کو اپنی کثافت دھول کے مانند اڑتی دکھائی دی تھی۔ اس کی توجہ پہ کم اس پہ زیادہ توجہ دے رہا تھا۔ شاید اتنے دن کی بے رخی کے بعد اس کی یہ توجہ کا منظر زاویہ شاہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، ہر اس پل کی طرح جب وہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ زاویہ نے اس کے کیچر میں مقید بالوں کو آزاد کیا تو ایک جھرنا سا اس کے سینے پہ بہنے لگا تھا۔ شاہ آپ میری باتیں نہیں سن رہے ہیں؟ وہ خفگی سے بولی تھی۔ آپ کو ہی تو سنتا ہوں نور جاں، صرف آپ کو ہی دیکھنے اور سننے کی چاہت ہے۔ اگر زندگی میں اگر آپ کو کچھ دے سکتا تو آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت دیتا، تب آپ کو احساس ہو شاید کہ آپ اور آپ کی باتیں میرے لیے کتنی قیمتی ہیں۔ ایک جذب کے عالم میں کہتے اس نے نورالعین کے بالوں میں چہرہ چھپایا تو اس کی گرم سانسوں کو محسوس کرتی تڑپی تھی۔ شاہ آپ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، ہم آپ کے لیے میڈیسن لاتے ہیں۔ نورالعین بنا اسے موقع دیے وہاں سے اٹھی تھی۔ زاویہ نے اندھے منہ کروٹ لیتے آنکھیں موند لی تھیں۔ یہ پچھلے دنوں لی جانے والی ٹینشن کا نتیجہ تھا کہ اگلے چند منٹوں میں معمولی سا ٹیمپریچر شدت اختیار کر چکا تھا۔ نورالعین کو اس وقت زمل کا روم ہی میڈیسن کا مسکن لگا تھا، تبھی وہ اس کے روم کی طرف بڑھی تھی۔ اگر دروازے پر ہی مریم شاہ سے مٹ بھیڑ ہوئی تو اس نے زاویہ شاہ کی طبیعت کا بتایا۔
اگلے آدھے گھنٹے میں مریم سمیت پورا گھر اس کے سر پہ تھا۔ مریم شاہ کے بتائے طریقوں پہ چلتے نورالعین اسے ہینڈل کر رہی تھی کیونکہ وہ خود بے حد کنفیوز تھا۔ پہلی بار اس کے روم تک رسائی حاصل ہوئی تھی۔ شام تک اس کی طبیعت سنبھلی تو پورے گھر نے جیسے سکون کی سانس لی تھی۔ سمینہ شاہ الگ پریشان گھوم رہی تھیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ ان کی صبح ہوئی باتوں کا سٹریس تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ خود کو ملامت کر رہی تھیں تو وہیں بڑی اماں ان کے نورالعین سے خدا واسطے کے ویر پہ انہیں خوب سنا چکے تھے، لہٰذا اب راوی ہر طرف چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ آج اسے چیک اپ کے لیے جانا تھا، تبھی وہ بڑی اماں کی انسٹرکشنز فالو کرتے ہوئے ریڈی ہوئی تھی۔ اپنے دھیان میں گاڑی میں بیٹھتے اس نے فرنٹ سیٹ پہ موجود شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے بیک سیٹ پہ بیٹھتے ساتھ ہی سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگاتے دیکھ کر اس نے گلا کھنکارا تو وہ چونکی تھی۔ فرنٹ میرر سے جھانکتی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے انداز میں اجنبیت سمائی تھی۔ دل دھڑکا تو اسے پہلے ہی حدود سے تجاوز پار کرنے پہ جھڑکتے وہ گاڑی سے باہر کے مناظر پہ نگاہ جما گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس کی آنکھوں کے گرد جمع حلقوں کو بغور دیکھتے اس نے پوچھا تھا۔ اس دن کے لمحہ خاص کی سرگوشیوں کے بعد سے یہ ان دونوں کی پہلی 1 to 1 ملاقات اور بات تھی۔ خدا نے آنکھیں دی ہیں، نظر آ رہا ہوگا، لٹ مار انداز میں جواب دیا گیا تو مریم کے لبوں میں مسکراہٹ بکھری۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس سے بات کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے مجھے مس تو نہیں کیا؟ اس کا ذو معنی انداز اگرچہ سادہ لب و لہجے میں لپٹا تھا مگر ہونٹ کا کونا چبائے متبسم آنکھیں اسے آگ لگانے کو کافی تھیں، پر وہ اب جواب نہ دینے کی قسم کھائے بیٹھی تھی۔ یہاں گاؤں میں لیڈی ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کر رہی ہو تم؟ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم اپنے بیبی کے آنے تک سٹی میں رہیں، تو خدا نخواستہ کسی بھی ایمرجنسی میں کسی مشکل سے 2-4 تو نہیں ہونا پڑے گا نا؟ مریم نے سنجیدہ انداز میں کہا تھا۔ آپ کو میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں کہیں جانے والی ہوں۔ تقریباً ہاسپٹل کا راستہ طے ہو چکا تھا۔ مریم کی گاڑی سلو کرنے پہ وہ تیزی سے نکلی تھی، پر دوسرے لمحے لڑکھڑائی۔ وہ بروقت بریک سنبھالتے گاڑی سے اترا تھا۔ حد کر دی ہے تم نے، کیا بیوقوفی تھی یہ؟ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ ہمیشہ اپنی کرتی ہو تم۔ ایک دم اس کا ٹیمپر لوز ہوا تھا اور زمل کو تھامے اس نے بے نقد سنائی تھی۔ اس کی اونچی آواز پہ کچھ لوگوں نے رک کے اسے دیکھا تو اپنی غلطی کا احساس پاتے وہ دھیما پڑا تھا۔ چلتی گاڑی سے نکلنا خودکشی ہی مانا جاتا ہے، وہ نروٹھے انداز میں کہتا اس کے وجود کے گرد حصار باندھ گیا۔ زمل اس کی قربت پہ پزل سی ہوئی تھی۔ چلیں فی الحال تو ڈاکٹر کے پاس، اس کے بعد شاہو جان سے آپ کی شکایت ضرور ہوگی۔ وہ اسے دھمکی دیتے اپنے ساتھ چلانے لگا تھا۔ کوئی جگہ نہ ڈھونڈتے وہ اس کا سہارا لینے پر مجبور تھی۔ جتنی دیر ڈاکٹر سے اس کی ڈسکشن رہی وہ سر پہ سرکار ہوا تھا۔ زمل جزبز ہو کے رہ گئی تھی۔ واپس جاتے ساتھ ہی وہ بڑی اماں سے خوب لڑائی کا سوچ رہی تھی جن کی وجہ سے وہ یہاں تھا۔ ہاسپٹل سے فراغت پاتے وہ اسے شاہ پیلس لے جانے کی بجائے باغ کی طرف لایا تھا۔ گھنے درختوں کی چھاؤں اور کوئل کی آواز زمل کو ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ماحول اس کے اعصابوں پہ اچھا اثر چھوڑ رہا تھا۔ وہ پل میں اس سے غافل ہوتی نہر کنارے بیٹھی تھی۔ مریم نے بغور اس کے پل پل بدلتے موڈ کو دیکھا تھا اور اس کے برابر بیٹھا اتنا قریب کہ اس کا شانہ زمل کے شانے سے ٹکرا رہا تھا مگر وہ اسے مکمل اگنور کیے نہر کنارے پڑے کنچے پانی میں ڈالنے لگی تھی۔ ایک بات بتاؤں زمل؟ مریم نے اس کے گلابی چہرے کو نظروں کے حصار میں مقید کرتے ہوئے کہا تھا، پر جواب نہیں دیا گیا تو وہ بھی اس کی حرکت دہراتے کنچے پانی میں پھینکنے لگا تھا۔ تم صرف میری طلب، میری چاہت ہی نہیں ہو بلکہ خدا کی طرف سے دیے جانے والا سب سے خوبصورت تحفہ ہو۔ صرف میری خواہش ہی نہیں، میری دعا بھی ہو، اور کوئی ایسا دن نہیں جب میں نے تمہیں اللہ سے نہ مانگا ہو۔ بدگمانی کے اس کفل میں تم جان بھی نہیں سکتی تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ مریم نے اس کے شغل میں خلل پیدا کرتے ہوئے زمل کے ہاتھ تھامتے کہا تو وہ زبردست انداز میں چونکی تھی، جبکہ مریم اسے دیکھنے پہ دل ہارا تھا۔ زبرکان کی معکوسہ پچھلے چند دنوں سے کون مکان گہرے سناٹوں کی زد میں ہے۔ زمین و زمان کا حسن رد و بدل کا شکار ہے۔ شب و روز خاموش رہنے لگے ہیں، دوپہریں جل رہی ہیں اور شاموں پر سکوت طاری ہے۔ تمہارا اداس رہنا کائنات کو بوجھل کیے ہوئے ہے۔ مریم شاہ نے ہاتھ بڑھائے اس کے چودھویں کے چاند جیسے چہرے کو چھونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو اس کے سر کی شال کیا سر کی تھی؟ مریم کو لگ رہا تھا باغ کا قدرتی حسن اس کے گیسوں میں الجھنے لگا تھا۔ مریم نے اس کے بالوں کو ہاتھوں میں لیا۔
کیا موتیا، کیا چنبیلی، کیا گلاب، میں نے رنگ و بو کو تیرے بالوں میں جھومتے دیکھا۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے زمل کے بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا چاند محض اس بات پہ روشنی گھٹا رہا ہے کہ اسے ایک عرصہ ہو چلا ہے تمہارے کہہ کے سنائی نہیں دیے۔ دعائے حرز جاں ہنسو، اس سے قبل کہ روشن ستارے اپنی بینائی کھو بیٹھیں۔ کلیساؤں کے پادری، مندروں کے پجاری اور مسجدوں کے سب نمازی ہاتھوں کو اٹھائے اپنے خداؤں سے یہ التجا کرنے میں مصروف عمل ہیں کہ دھرتی کو شادابی کی نمو بخشتی اس حسینہ کی سب اداسیاں زائل ہوں۔ تبسم جاں مسکراؤ تاکہ رقص گاہوں میں برپا خاموشی کا کوہرام ٹوٹ سکے۔ تمہاری ہنسی کی جل ترنگ سے ہی فقط ماحول پہ چھائی سوگواری کا قفل ٹوٹ سکتا ہے اور بدصورتی میں ڈھلتا حسن واپس پلٹ سکتا ہے۔ تمہارا ایک کہکہا چرخ زرنگار کے روشن چاند کو خسوف اور کرۂ ارض کی شادابیوں کو بدحالیوں کے نرغے سے بچا سکتا ہے۔ مریم کی باتوں کا جادو اسے پل میں ماحول سے بیگانہ کر گیا تھا۔ وہ شخص کتنا خوبصورت بولتا تھا۔ وہ نفرت کی زبان بولتا شخص جب محبت میں ڈھلے چاند ستاروں کی بات کرتا تھا تو بے حد مختلف لگتا تھا، شاید بہت پیارا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی اور یہی مریم شاہ کا دل اسے جسارت پہ مائل کر گیا۔ اس نے اپنا مضبوط ہاتھ زمل کے سر پہ جمائے، اپنے لبوں کو اس کے لبوں پہ جمائے، خمار آلود محبت کا گل پیرہن اڑایا تو وہ بھی جیسے سب کچھ بھولی تھی۔ آسمانی شال اوڑے زندگی ان بڑھتی نزدیکیوں پہ مسکرائے جا رہی تھی اور فلک مریم شاہ کی محبت کے منموہنے رنگ میں رنگ کر نیل گوں ہو رہا تھا۔ اگرچہ بھی جا بجا محرومیوں کے سائے گھوم رہے تھے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، مگر ان سب کے درمیان دھرتی کے دو زیرو اپنی مستیوں میں مگن جیے جا رہے تھے۔ ان کے دل ایک تال پر دھڑک رہے تھے۔ زمل، تم باقی، یعنی میں زندہ شاخ غزال مزلفہ، ہر سو نفرتوں کا بازار گرم ہے۔ بدبودار معاشرے کی ستم ظریفیوں کے درمیان کہیں بہت الگ زمین کے کونے میں کھلے گھنگریالے بالوں میں تیری صورت ایک خوشنما وجود اپنی زلف مشکی کی سیاہی اور اپنی گیسوئیں عنبری کی مہک سے ہواؤں میں خوشبوئیں بکھیر کر تعفن زدہ فضاؤں میں اپنی مہک کے رنگ بکھیر رہی ہے۔ میں تمہارے لمس سے مہک سے معطر ہو رہا ہوں، تمہاری خوشبو میرے تن من کی دلکشی ہے۔ اس کے ہونٹوں سے شبنم اتارتی بھیگی آواز پہ زمل نے سر اٹھائے اسے دیکھا تھا جو اس دل فریب پری تلت مارو کی کلائیوں میں پہنی چوڑیوں کی کھنک میں مگن ہوا تھا۔ زمانے کو زلف نوروز سے متعارف کروا رہی ہیں۔ سچ کہوں تو تمہاری چوڑیوں کی کھنک میرے کانوں کی بوسیدگیوں کو آسودہ حال کر کے میری سماعتوں کو پروجت بنا رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شور و غل میری سماعتوں کے سر بن رہے ہیں۔ زمل شاہ کی رعنائیاں، شادابیاں، وارفتگیاں کا جدائیاں، یہ سب تیرے حسن و جمال کے تند و تیز ہتھیار تھے۔ مریم شاہ کو چاروں شانے چت کیے ہوئے تھے۔ مریم شاہ جو اس کے اندر محبت کی خاموش چنگاری سلگا رہا تھا، وہ دھیرے دھیرے زمل شاہ کے اندر بھی آگ پکڑنے لگی تھی۔ شاہ پیلس واپس آ کے وہ پہروں سے سوچنے لگی تھی۔ زمان شاہ کے ہمراہ شہر واپس چلا گیا تھا۔ اس نے کب آنا تھا کوئی پتہ نہیں تھا، مگر وہ اس کی راہ تکنے لگی تھی۔ شاید کوئی تراش کر قسمت سنوار دے، اسی سوچ میں ہم عمر بھر پتھر بنے رہے۔ وکلاء اور ڈاکٹرز کی تنظیم کے درمیان ہاسپٹل کے باہر کسی قسم کا جھگڑا ہوا تھا جو شدت اختیار کر چکا تھا۔ بار ایسوسی ایٹ کے ممبرز میں وہ بھی شامل تھا، تبھی اس کی نوعیت جاننے کے لیے وہ وہاں آیا تھا۔ مریم اس ہاسپٹل میں اپنی دوست سے ملنے آیا تھا، مگر زاویہ شاہ پہ نگاہ پڑتے اس کا ماتھا ٹھنکا۔ جس قسم کے حالات تھے اسے زاویہ کی فکر ستانے لگی تھی، پر جو خلیج حائل تھے اسے پار کرتا بھی تو کیسے؟ تبھی ڈاکٹرز کے مجمع میں سے کسی نے ایک پتھر کفت و شنید کرتے کمیٹی کے ممبرز پہ اچھالا۔ سلگتی آگ شعلے پکڑ گئی تھی۔ مریم شدید غصے میں آتے زاویہ کی طرف جھپٹا تھا جس کا ماتھا اس پتھر سے زخمی ہوا تھا۔ شالا آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ایک مانوس سی آواز پہ زاویہ اپنی اشتعال پہ قابو پائے پلٹا تھا۔ مریم کو سامنے دیکھتے لب بھینچتے اسے اگنور کرنے کا تاثر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، مگر اس وقت کے پڑھے لکھے لوگ جس قدر جاہلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اٹس کوائٹ ان سیف، اس لیے اس وقت یہاں سے جانا ہی بہتر ہوگا۔ مریم نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا، جبکہ نگاہیں اس کے زخم پہ تھیں۔ زاویہ نے اسے اگنور کرتے رخ موڑا تھا۔ لالا پلیز، میں یہاں اپنے دوست سے ملنے آیا تھا، لیکن اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ سیف پلیس پہ آ جائیں۔
اس وقت یہی دانش مندی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو خود ہی نہیں پتہ کہ ان کا جھگڑا کس بات پہ ہے۔ اس نے طیش زدہ آواز میں کہا تھا، جہاں سامنے ہی ایک عظیم ہستی نے کسی غریب کی بائک کو لاٹھیوں کی زد میں لایا تھا۔ زاویہ نے ایک نگاہ مجمع پہ ڈالی اور مریم شاہ کی طرف قدم بڑھاتے 2 قدم آگے نکلا تھا۔ مریم کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ وقت دور نہیں تھا جب یہ بازی بھی وہ اپنے نام کرنے والا تھا۔ زاویہ کو نیوز کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ اس کی گاڑی بھی اس جاہلیت کا شکار ہو چکی ہے۔ اس وقت اس کا قیام شاہ مینشن میں تھا اور اس نے مریم سے کہنے کی بجائے نور العین کو کال ملائی تھی کہ وہ شاہ مینشن ہی آ رہا ہے، اس لیے اس کے لیے کھانا ریڈی کرے۔ مریم شاہ گویا پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ گاڑی کے ہارن پہ شاہ نواز نے گیٹ کی طرف دیکھا تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا زاویہ کو مریم شاہ کی گاڑی سے نکلتے دیکھ کر۔ ارے برخوردار، یہ دن میں چاند کہاں سے نمودار ہوا ہے؟ ان کے انداز پہ زاویہ نے کنی کترائی تھی، جبکہ مریم کے انداز سے چھلکتا سکون قابل رشک تھا۔ زاویہ نے مختصر کہانی سنائی تو انہوں نے مریم کو بھی کھانے پہ انوائٹ کیا تھا۔ وہ بنا فارمل ہوئے انکار کیے بنا ہی ان کے ساتھ اندر آیا تھا۔